امت اگر چاہتی ہے نا عروج پائے تو پھر امت کو چاہیے کہ تھوڑا اتفاق کا بھی مزاج پیدا کرے۔ ہمارے ہاں نا فروعی مسائل میں بھی اتنا اختلاف ہے، اتنا رٹا ہے، کوئی بندہ دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جھگڑا ہی جھگڑا، بحث ہی بحث۔ ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں اور چاروں کا مزاج مختلف ہے، چاروں کی پارٹیاں مختلف ہیں، چاروں کی سیاست مختلف ہے، چاروں کا مزاج مختلف ہے۔ کسی خاندان میں اتفاق نہیں رہا، کسی قبیلے میں اتفاق نہیں رہا، کسی گروہ میں جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ملکوں میں ماحول اتنا عجیب۔ یہ میرا وطن ہے پاکستان، جن لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں وہ پوچھتے ہیں اس لیے تمہیں وطن بنا کے دیا تھا؟ وہ جو ہجرت کر کے آتے رستے میں قتل کر دیے گئے تھے وہ سوال تو کریں گے نا قیامت کے دن کہ یہ حال کیا تم نے وطن عزیز کا، یہ کیفیات تم نے کی لوگوں کی، کوئی حال ہی نہیں۔ کبھی کوئی کسی کے خلاف بات ہے تو کبھی کوئی رسہ کھینچ رہا ہے تو کبھی کوئی کسی کے پاؤں کھینچ رہا ہے۔ خدا رہا کوئی استحکام، لوگ جوڑتے ہیں، بڑوں کا کام ہوتا ہے قوم کو جوڑنا، ان کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنا، ان کی فکر کو مجتمع کرنا۔ رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات ہے؟ زندہ لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، زندے جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی رائے مختلف ہے، لیکن اپنی رائے کو دوسرے پہ مسلط کرنا، تھوڑا سننے کا بھی حوصلہ پیدا کرے تو کچھ اتفاق کا مزاج، کچھ تھوڑی دوسروں کی تعریف، کچھ تھوڑا کسی اور کو بھی قبول کر لینا، تھوڑا سا کسی اور کے بارے میں بھی کبھی اچھی رائے دے لینا، کبھی کہہ لینا کہ نہیں فلانا آدمی۔ جب لوگ بخیے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں نا، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں یار تم نے اتنی جلدی کر دی سب کو برا کہنے کی، تمہیں پتہ نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب کہتا ہے میں نے تو بڑا سونا انسان بنایا ہے اور تمہیں کسی میں اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ اور امت وہ ہے جو رسول رحمت کی امت ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، کچھ اتفاق۔ امت مسلمہ جب تک متفق نہیں ہوتی اپنی عزت کو کبھی بحال کر سکتی، جب تک ان کا اور اتفاق، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں امت کو بانٹ دیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹے چھوٹے مفادات، جب تک یہ اتفاق نہیں پیدا کرتے اتنی دیر تک آگے بڑھا جا سکتا